جی میں آپ کا بیحد بیحد مشکور ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم حکومتی رویوں کی بات کرتے ہیں تو حکومتی رویوں میں تو ہمیشہ ہم نالا رہے ہیں، ہمیں شکایت رہی ہے، اور یہ ایک حد تک درست بھی ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ جس طرح سرد مہری سے کام لیتے ہیں تو اس سے افسوس ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے واٹر مینجمنٹ کو، تو جو جہاں پہ گھر بنائے گئے، جہاں پہ لوگوں کے گھر جو ہے نا وہ پانی میں بہہ گئے، تو آیا ان کو کسی نے جا کے کوئی ہوشیاری دی تھی، کسی نے جا کے ان کو خبردار کیا تھا کہ آپ جس جگہ پہ گھر بنا رہے ہیں یہ پانی کی گزرگاہ ہے، کسی وقت بھی کوئی سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے، آپ یہاں پہ گھر نہ بنائیں، لیکن وہاں پہ وہ گھر بنے۔ اسی طرح سے ہمارے جہاں پہ سڑکیں بن رہی تھیں تو کہیں پہ ہم نے خیال نہیں کیا کہ جہاں پہ سڑک بن رہی ہے یہ کیا جب بھی کوئی سیلاب آئے، جب بھی کوئی سلسلہ آئے تو کیا یہ سڑک رہ سکتی ہے یا یہ سڑک بچ سکتی ہے، تو اس کے اوپر بھی دھیان نہیں دی گیا۔ ہم نے اب اگر آپ کچلاخ کی طرف جائیں، جو میں نے جا کے دیکھا، تو جس طرح سے پل بنے ہوئے تھے اور جو پانی آ رہا تھا، تو اس طرح سے اگر پانی آتا ہے تو اس طرح کے پل تو کبھی بھی نہیں بچیں گے۔ ہم نے اس کے اوپر پراپر ہم نے کوئی سسٹم ہی نہیں کیا۔ ہمارے ہاں جو ٹھیکیداری سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے پاس کتنا بچتا ہے، پھر اس میں وہ کتنا کام کرتے ہیں اور کتنا اپنے لیے بچاتے ہیں، تو میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا، لیکن یہ ایک افسوسناک بات تو ہے۔ تو ہمارا ہاں سیلاب کے حوالے سے آپ چاہے اگر آپ نصیر آباد ڈویژن چلے جائیں یا اگر آپ لسبیلا کی طرف چلے جائیں یا کئی بھی بلوچستان میں جہاں سیلاب کی تباہ کاری ہوں، وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو مس مینجمنٹ زیادہ نظر آئے گی۔ یہ تو حکومتی سطح پہ جا کے بات ہوتی ہے، لیکن جب آپ آتے ہیں کہ میں اور آپ، میرے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، تو کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ جب یہاں پہ گیس نہیں ہے، جہاں پہ لائٹ نہیں ہے، جہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہو، جب لائٹ نہیں ہوگی تو پینے کا پانی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ سسٹم ٹیوب ویل سسٹم ہے یہاں پہ، تو پینے کا پانی بھی نہیں ہو۔ جب گیس کی بات جب آپ دیکھیں گے کہ جب لوگوں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سلنڈرز لے کے لائنوں میں قطاروں میں کھڑے ہیں، جو 200 یا 220 روپے کا پر کے جی ایک گیس کا وہ تھا پر کے جی، تو لوگوں نے کتنے کا بیچا؟ 600 روپے، 700 روپے۔ آپ سبزی میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، کسی نے مجھے بڑی زبردست مثال دی، رات کو ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ پرسوں قیامت آنے والی ہے اور فوری طور پہ نمازیں پڑھیں اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو لوگ مصلے مہنگے کر دیں گے۔ اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو ہم اپنا بھی تو دیکھیں نا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم رمضان شریف میں چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ ہم رمضان شریف میں جو ہے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت میں بھی جانا ہے، ہم نے جنت بھی جیتنی ہے۔ تو ہم اپنے رویوں کو دیکھ لیں، کیا آیا ہم پہلی بات تو ہم قبائلیت کی بات کرتے ہیں نا کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں قوم سے ہوں اور ہماری یہ چیز ہے، لیکن پھر ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ میرا کردار اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک کلمہ گو ہیں، پھر ہم کیا مسلمان ہیں کہ ہم اس حوالے سے اس لحاظ سے ہم کام کرتے ہیں؟ تو اس طرح سے ہم جو ہے نا، پھر ہم صفائی نصف ایمان کی بات کرتے ہیں۔ آپ کوئٹہ شہر جائیں کیمرہ لے کے، دیکھ لیں کہ کیا جو گند کچرا جو آپ کی سڑکوں پہ پھیلا ہوا ہے یہ کب صاف ہوگا اور کون صاف کرے گا؟ یہ کس طرح سے مینیج ہوں گی چیزیں؟ ہم کیا بات کریں کسی اور کی؟ بہت شکریہ سر۔